الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ملت ابراہیمی کی پیروی۔ ناظرین اکرام، ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ کر ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ناظرین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مزید باتیں بھی جان لی تھی، اور عید قربان کے موقع پر بہت سارے مسائل کا بھی ہم نے جواب آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کے لیے چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہماری چاقو تیز ہونا چاہیے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے۔ جہاں اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر اچھی طریقے سے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو سکون پہنچائے۔ لیکن چھری وغیرہ کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا، جبکہ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا قبل هذا او تريد ان تمیتها موتتان، کہا تم نے اس سے پہلے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ ام تمیتها موتات، کہا کہ تم کئی مرتبہ اسے مارنا چاہتے ہو۔ اسی طریقے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اگر وہ خود نہ کر سکے تو کوئی دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنی لڑکیوں کو خود ذبح کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں کروٹ لٹائیں، اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما یسمی ویکبر فذبحہما بیدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید سیاہ مائل مینڈوں کو قربان کیا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ بعض روایتوں میں بسم اللہ واللہ اکبر کا لفظ بھی او کے اضافے کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا، جس کے ٹانگیں سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ رنگ کا ہو اور آنکھوں کا ارد گرد بھی سیاہ ہو۔ چنانچہ اسے لایا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، حلمی میدیا، چھری لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتحذیہا بحجر، اس کو کسی پتھر کے ساتھ تیز کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب چھری تیز کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ میں لیا، مینڈے کو پکڑا اور اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے اسے قربان کر دیا۔ ناظرین کرام، قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں
اور اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں میں آنے جانے والوں کو اسی طرح فقراء و مساکین کو بھی کھلائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر تم خود بھی ان قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ، بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والوں مساکین کو بھی کھلاؤ۔ ان آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور ملاقاتیوں کے لیے، تیسرا فقیر و مساکین کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ البتہ قرآن مجید نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی کھلانے کی تعلیم دی۔ ناظرین اکرام، یاد رہیں کہ اپنے حصے کا گوشت ذخیرہ کرنا بھی اسلام میں جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے منع کیا تھا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ ایک مخصوص حکمت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وادخروا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وتزودوا وادخروا، فرمایا تم کھا سکتے ہو، دوران سفر کھانے کے لیے زیادہ راہ بھی لے سکتے ہو اور اسے ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضحى منکم فلا يصبحن بعد الثالثة في بیتہ منہ شیء، تم میں سے جو شخص قربانی کرے اس کے گھر میں 3 دن کے بعد گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اس سال بھی اسی طرح کریں جیسا کہ گزشتہ سال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، اب تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ گزشتہ سال لوگ تنگ حال تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ تم باقی ماندہ گوشت کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ناظرین اکرام، قربانی کی کھالیں، اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ جس طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا درست نہیں، اسی طرح قربانی کی کھالیں فروخت کر کے ان کی قیمت اپنے مصرف میں لانا بھی جائز نہیں، یا تو انہیں اپنے استعمال میں لایا جائے یا صدقہ کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے پاس رہ کر نگرانی کروں اور ان کے گوشت اور ان کی کھالیں اور ان کی جھولیں صدقہ کر دوں اور ان میں سے کوئی چیز قصاب کو بطور مزدوری نہ دوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جو شخص اپنی قربانی کی کھال کو بیچے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ قربانی کے 4 ایام ہیں، عید کا دن اور اس کے بعد مزید 3 دن، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کے غروب تک ہمیں اجازت ہے، جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، لہٰذا ان 4 ایام میں سے کسی بھی روز قربانی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عن قریب ہم عید کی خوشیوں میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ عید کے موقع پر تفریح جائز ہے، بشرطے کہ دوران تفریح کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، لہذا مسلمان اس موقع پر اپنے اہل و عیال، اقربا اور دوست و احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کریں اور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرے پاس اس وقت انصار کی نوخیز لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں تھیں جو ان اشعار کے ساتھ گا رہی تھی جو بعاث کے دن انصار نے پڑھے تھے، اور حقیقت میں 2 گانے والی نہ تھی، یہ عید کا دن تھا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا امزمار الشیاطین یا امزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ابو بکر ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، چھوڑ دیجئے انہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جن دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لڑکیاں گا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گانے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے
اور اس وقت 2 نوخیز لڑکیاں دف بجا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انوار سے چادر کو ہٹایا اور فرمایا دعہما یا ابابکر فإنہا ایام عید، ابوبکر انہیں چھوڑ دو اور مت روکو کیونکہ وہ ہماری عید کے دن ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں عید کے دن کچھ حبشی لوگ مسجد میں آئے اور بعض حربی آلات کے ساتھ کھیل پیش کرنے لگے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر تشریف لائے، خود بھی ان کے کھیل اور تماشا مشاہدہ کیا اور مجھے بھی آپ نے بلا لیا۔ میں آئی تو آپ نے مجھے اپنی چادر کے اوڑ میں کر دیا کہ میں پردے میں کھڑی ہو کر ان کے کھیل کا مشاہدہ کر سکوں، لہٰذا میں نے آپ کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے لگی۔ پھر جب میں خود کھیل دیکھتی تھی تو اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کافی ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم چلی جاؤ۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عید کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوشی کیا کرتے تھے۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ ایام عید میں اس طرح کی تفریح جائز ہے، تاہم تفریح اور خوشی کے نام پر یہ قطعاً درست نہیں کہ موسیقی اور گانے وغیرہ سے ہم مستفید ہوں، گانے وغیرہ سنے جائیں اور ٹی وی کی اسکرین پر یا سنیما گھروں میں یا فلمی ڈرامے وغیرہ دیکھے جائیں، کیونکہ گانے اور آلات موسیقی سب حرام ہیں اور فارغ اوقات کو ان چیزوں میں گزارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہیں، لہٰذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے، جیسا کہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی گانے سناتا ہو یا رقص اور دوسروں کے محفلوں میں شرکت کرتا ہو یا گھروں میں بیٹھ کر ایسی محفلوں کا نظارہ کرتا ہو، اس کے لیے اس آیت کریمہ کے اس مطابق رسوا کن عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْقَمَرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ بِهِمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب نوشی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے، اور ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائی جائیں گی اور گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اس حدیث میں نہایت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو رقص کرتے ہیں اور گانے بجانے اور میوزک وغیرہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ ایسی محفلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نافرمان اور جس پر وعید آنے والی محفل قرار دیا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ۔ میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم کا لباس، شراب اور آلات موسیقی کو حلال تصور کریں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ کئی لوگ ان 4 چیزوں کو حلال تصور کریں گے، حالانکہ یہ دین اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ اس دور میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ جہاں تک کانوں کا تعلق ہے تو یہ ایسی چیز ہے جسے نہ صرف گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ کئی روشن خیال لوگوں نے اس کے جواز کے فتوے بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایسا انہوں نے
کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عام لوگوں کے رجحان کو دیکھ کر اپنی خواہش نفس کی پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بعض اہل علم کے کمزور اقوال کا سہارا لینے کی کوشش اور ابن حزم کی تقلید کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی صحیح مشکور کی ہے، جبکہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اس بات پر متفق ہے کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔ اس کی حرمت کے جو دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں وہ یقینی طور پر ہر سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور دلیل بھی پیش خدمت ہے جس کی پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا اور ڈھول کو حرام قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ان واضح ترین دلائل کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ گانا اور موسیقی حرام ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے روشن خیال لوگوں کے اس فتوے کی بنا پر اب بہت سارے لوگ موسیقی کو دل بہلانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے کا رواج عام ہو جائے گا، شراب نوشی کو حلال تصور کر لیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف وبصق، قیل متى ذلك یا رسول اللہ؟ قال اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی جائے گی، ان کی شکلیں مست کر دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، گانا بجانا کیسے جائز اور مباح ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بقول گانا نفاق پیدا کرتا ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناظرین اکرام، ایام عید میں خوشی کا اظہار ضرور کریں، مگر جو دلائل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کے پیش نظر گانا بجانا، میوزک وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے خاص طور پر ایام عید کے دوران بعض منکرات دیکھنے میں آتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ازحد ضروری ہے۔ کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنا۔ بہت سارے لوگ ایام عید میں جو لباس پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوں گے اور خسارہ پائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل ازارہ والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو تہبند، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ ان دونوں حدیث سے ثابت ہوا کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا جو کپڑا ابھی نیچے لٹکا ہو، شلوار ہو، چادر ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رہنا چاہیے، نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ تکبر ہو یا نہ ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہو یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یجر ازارہ خسف اللہ به فهو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، ایک آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس طرح آئی ہے۔ تو اس طریقے سے ناظرین اکرام،
ہمیں اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ عید کے موقع پر داڑھی مڑوانا یا اسے کٹ کرنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عام طور پر ابھی داڑھی منڈواتے یا اسے چھوٹا کراتے ہیں عید کے موقع پر، تو اس کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خالفوا المشرکین وفروا اللحیہ واحفظوا الشوارب، فرمایا تو مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا کرو۔ جزوا الشوارب وعرق اللحیہ خالف المجوس، تم مونچھوں کو ہٹو، داڑھیاں کو چھوڑو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ جبکہ آج کل بہت سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بالکل برعکس مونچھیں بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں اور داڑھی منڈوا لیتے ہیں یا اسے چھوٹا کر لیتے ہیں، یوں وہ مشرکین اور مجوسیوں کی موافقت کرتے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا، بہت سارے لوگ خصوصاً ایام عید میں جب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، مبارکبادی کا تبادلہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دیا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ لَأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ فِي مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس عذاب سے جو کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگاتے تو اس کا عذاب اس سے بھی بڑا قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو وہ زبانی بیعت لی تھی، ان میں سے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرنا، خصوصاً ایام عید میں کئی لوگ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر الجنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کیا کرو۔ تو ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ الحمو یعنی خاوند کے بھائی دیور کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمو الموت، دیور تو موت ہے، یعنی موت سے جس طریقے سے ڈرتے ہو اس طریقے سے دیور اور جیٹ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہیں سے جو ہے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اور معاملات میں بگاڑ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ عورتوں کا بے پردہ گھومنا، ناظرین اکرام، عید کے موقع پر خصوصاً ایام عید میں بہت ساری خواتین گھروں سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، خوب سج دھج کے ساتھ بازاروں، مارکیٹوں، سیاحت گاہوں میں آ جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور خواتین اسلام کو بغیر پردے کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں رکے رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، خاتون ستر چھپانے کی چیز ہے، اس لیے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ بے پردہ ہو کر نیم برہنہ لباس پہنتے ہوئے گھروں سے نکلنے والی خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایسے خواتین کے لیے بڑی وعید سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، صنفانی من اہل النار لم اراہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ دو قسم کے جہنمیوں میں سے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے، اور دوسرے خواتین ہیں جو ایک لباس پہنیں گے گویا برہنہ معلوم ہوں گی، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی، خود ان پر فریفتہ ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کی طرح ہوں گے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی، خود ان پر فریفتہ ہونے والی ہوں گی، اور ان کی سر اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوں گی۔ ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ استعارت فمرت بالقوم لا یجد ریحها فہی زانیہ۔ جو عورت خوشبو لگا کر ان لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کر سکیں تو وہ بدکار عورت ہے، زانیہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عید کے موقع پر ایک اہم بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے، اقربا اور فقراء و مساکین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ عید کے ایام کے دوران خوب کھاتے پیتے رزق اور اچھے کھانے کھاتے ہیں اور بہترین لباس پہنتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار فقراء و مساکین کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم ان خوشیوں میں اقربا کو اور فقراء و مساکین کو بھی اپنے ساتھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے زندگی میں خیر و برکت ہو تو صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے رشتہ داروں اسے صلہ رحمی کریں گے صلہ رحمی کریں تو ان کو بھی ان سے کرنی چاہیے، حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ صلہ رحمی کریں گے تو ہم کریں گے، یہ صحیح بات نہیں، صلہ رحمی کا درست مفہوم نہیں ہے۔ درست مفہوم یہ ہے کہ اگر رشتہ دار قطع رحمی کریں تو ان سے ہم صلہ رحمی کریں، جو ہم سے ملنا نہیں چاہتا ہم ان سے ملیں، بدسلوکی کریں تو ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، اگر وہ نہ دیں تو ہم تب بھی انہیں دینے کی کوشش کریں۔ الغرض رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، نہ کہ ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ پھر لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، عید کو جاتے ہوئے عید کی خوشیوں میں اقربا اور رشتہ دار کو بھی ہمیں شامل کر لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ چند آداب تھے، میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ نماز عید کے بعد راستہ تبدیل کریں، واپس جانا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی الطریق رجع فی طریق آخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹتے تھے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو ہم تمام کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔